اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ موارد و صرف زکوٰۃ۔ آج کی ہماری بحث جو ہے وہ مصرف زکوٰۃ کے حوالے سے ہے کہ زکوٰۃ کا مصرف کیا ہے، یعنی کہاں پر زکوٰۃ دیا جائے، یا پھر یہ کہہ لیجیے کہ مستحقین زکوٰۃ کون ہے۔ تو سب سے پہلے اس بات کو ذکر کر رہے ہیں کہ تصرف الزکوٰۃ فی ثمانیۃ موارد، کہ زکوٰۃ کو صرف کیا جائے گا، خرچ کیا جائے گا 8 موارد میں۔ الاول والثانی الفقراء والمساکین، سب سے پہلے جو مستحقین زکوٰۃ ہیں وہ فقراء اور مساکین ہیں۔ والمراد بالفقیر، فقیر کسے کہتے ہیں؟ من لا یملک قوت سنتہ، وہ کہ جو سال بھر کا اپنا خرچ نہیں رکھتا، یا تو لنفسہ ہی و عائلتہ ہی، اپنے لیے نہ ہو، یا پھر اپنے اور عائلے یعنی اپنے فیملی کے لیے سال بھر کا خرچ نہیں رکھتا، بالفعل اور بالقوہ، بالفعل بھی نہیں رکھتا، ٹھیک ہے، بالقوہ بھی نہیں رکھتا۔ دیکھیں بعض لوگ ہوتے ہیں جو سال بھر کا خرچ نہیں رکھتے مگر بالقوہ رکھتے ہیں، یعنی کیا مطلب، یعنی ان کی کہیں نوکری ہے، ہر مہینے مثلا جو ہے کیا ہے، ان کو شہریہ ملتا ہے، ہر مہینے جو ہے وہ سیلری ملتی ہے، تو اور یہ فکس ہے، جب ہر مہینے ملتا ہے ظاہر مطلب یہ ہے کہ سال بھر جو ایسے گزر جائے گا، یعنی ہر مہینے ملے گا تو سال بھر خرچ کرتے رہیں گے ہر مہینے۔ مگر کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ نہیں، ان کے بھی کوئی جاب نہیں ہے، کہیں سے پیسہ ویسا نہیں ہے، تو اپنا بھی خرچ نہیں چلا سکتے، اپنی فیملی کا خرچ نہیں چلا سکتے، ٹھیک ہے، تو اسے کہتے ہیں فقیر۔ فلا يجوز اعطاء الزکوٰۃ لمن یجد من المال ما یفی بمصرفہ ومصرف عائلتہ مدۃ سنہ، بس جائز نہیں ہے زکوٰۃ ادا کرنا، زکوٰۃ دینا کسی ایسے کو کہ جس کے پاس اتنا مال ہو کہ جو مال ما یفی بمصرفہ ہی، جو مال وفا کر دے، یعنی کیا مطلب جو مال پورا کر دے اس کے خرچے کو، ٹھیک ہے، وہ مصرف بمصرف ہی، یعنی اس کے خرچے کو اور اس کے عائلے کو، اس کے فیملی کے خرچے کو، کتنے تک؟ 1 سال تک۔ مطلب کیا ہے، اگر ہم اس کو سلیس اردو میں کہیں تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ جس کے پاس سال بھر کا خرچہ ہوتا ہے، چاہے وہ بالقوہ ہی کیوں نہ ہو، وہ فقیر نہیں ہے، اور جس کے پاس سال بھر کا خرچہ نہ ہو، ٹھیک ہے، وہ فقیر ہوتا ہے، وہ مستحق زکوٰۃ ہوتا ہے۔ او کانت لہ صنعۃ او حرفہ یتمکن بہا من عیاشۃ نفسہ و عائلتہ، یا پھر یہ کہ کوئی ایسا شخص ہے کہ جس کے پاس کوئی صنعت ہے، کوئی مطلب کارخانہ وغیرہ ہے، کوئی اپنا کاروبار ہے، ٹھیک ہے، بزنس وغیرہ ہے، یا پھر حرفہ، خود اس کے پاس کوئی اپنا فن ہے، مثلا کیا ہے، آپ چاہے وہ فن چھوٹا ہی کیوں نہ ہوگا، یعنی موچی ہے، بال بنانے والا ہے، یا پھر اچھے مطلب سافٹ ویئر انجینئر وغیرہ ہے، کہ جس سے کیا ہے یتمکن بہا من عیاشۃ نفسہ و عائلتہ، کہ جس کے ذریعے سے وہ اپنے حرفے سے، اپنے فن سے کام کر کے وہ اپنے اور اپنے فیملی کا خرچہ چلا سکتا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ کیا ہے، یہ مستحق زکوٰۃ نہیں ہے۔ وَإِن لَمْ يَمْلِكْ مَا يَوْفِي مَوْنَةَ سَنَتِهِ بِالْفِعْلِ، گرچہ ایسا شخص اس کے جب اس سے پوچھا جائے کہ آپ کو کتنے پیسے ہیں تو وہ کہے کہ میرے پاس مثلا 20,000 ہے انڈین، اور 20,000 میں سال بھر کا خرچ نہیں چل سکتا، لیکن 20,000 کیا ہے، یہ سمجھ لیجئے کہ وہ ہر مہینے 20,000 کما سکتا ہے اپنے فن کے ذریعے سے یا اپنے کاروبار کے ذریعے سے، تو پھر وہ فقیر نہیں ہے۔ واضح انشاءاللہ۔ تو یہ فقیر کی بات ہے۔ تو فقیر کی تعریف جو کیا ہے، فقیر وہ ہوتا ہے کہ جو سال بھر کا اپنے، اگر اور فیملی والا ہے تو اپنے اور اپنے اہل و عیال کا خرچ نہیں رکھتا، وہ فقیر ہے۔ مسکین کسے کہتے ہیں؟ والمسکین اسوأ حالا من الفقیر کمن لا یملک قوتہ الیومی، اور جبکہ مسکین، اس کی بیچارے کی حالت اور زیادہ خستہ ہوتی ہے فقیر سے بھی۔ کیوں؟ جب ہم فقیر میں تو سال بھر کی بات کر رہے ہیں، مسکین وہ ہوتا ہے کہ جو اپنے روزانے کا خرچ اس کے پاس نہیں ہوا کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ مسئلہ ملاحظہ فرمائے کہ یجوز اعطاء الزکوٰۃ لمن یدعی الفقر اذا علم فقرہ سابقا، اگر کوئی ایسا شخص ہے کہ جو یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ میں فقیر ہوں، یعنی مستحق زکوٰۃ ہوں، مجھے زکوٰۃ دو، تو اس کو زکوٰۃ دیا جا سکتا ہے۔ کب؟ جب اس کے بارے میں پہلے یہ علم ہو چکا ہے کہ یہ فقیر تھا، پہلے وہ فقیر تھا، ٹھیک ہے، اور اب جو ہے وہ اپنے فقر کا دعویٰ کر رہا ہے، تو اس صورت میں اس کے فقر کے دعوے کو قبول کیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ وَلَمْ يُعْلَمْ غِنَاهُ بَعْدَ ذَلِكَ، اور اس کے بعد، یعنی جب اس کے پہلے فقیر ہونے کا علم ہے، یقین ہے، ٹھیک ہے، اور بعد میں وہ غنی ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے اس کا علم نہیں ہے،
تو اس وجہ سے ہم کہہ سکتے ہیں استصحاب آپ یہاں پر جاری کر سکتے ہیں کہ پہلے یقین ہے اور بعد میں غنی ہونے کے بارے میں شک ہو رہا ہے، تو استصحاب جاری کریں کہ ابھی بھی وہ فقیر ہی ہے، لہٰذا وہ مستحق زکوٰۃ ہے۔ وَكَذَلِكَ مَنْ جَهِلَ حَالُهُ مِنْ أَوَّلِ أَمْرِهِ، یہی حال ہے اس شخص کے لیے بھی کہ جو شروع سے جس کے بارے میں ہم نہیں جانتے مگر وہ کہہ رہا ہے کہ میں فقیر ہوں، ٹھیک ہے، تو اس صورت میں اس کو زکوٰۃ دیا جا سکتا ہے۔ وَالْأَحْوَطُ فِي ذَلِكَ اعْتِبَارُ ذَنْبِ فَقْرِهِ، حالانکہ اس مورد میں کہ جب جس کے بارے میں شروع سے ہی پتہ ہی نہیں ہے کچھ کہ وہ فقیر ہے کہ نہیں ہے، اس میں کم سے کم احتیاط کا دامن یہ ہے کہ بہرحال زن حاصل کرنا چاہیے انسان کو۔ مثلا ایک دو لوگوں سے پوچھ لینا چاہیے کہ واقعی یہ سچ بول رہا ہے، فقیر ہے بھی کہ نہیں۔ وَأَمَّا مَنْ عُلِمَ غِنَاهُ سَابِقًا فَلَا يَجُوزُ أَنْ يُؤْتِيَ مِنَ الزَّكَاةِ مَا لَمْ يَثْبُتْ فَقْرُهُ بِعِلْمٍ أَوْ بِحُجَّةٍ مُعْتَبَرَةٍ، لیکن اسی پہلے والے مسئلے کے برعکس اگر کسی کے غنی ہونے کا ہمیں علم ہے کہ یہ پہلے اس کی کنڈیشن بہت اچھی ہے، بہت پیسے والا تھا، اور اب وہ دعویٰ کر رہا ہے کہ بھائی اب میں فقیر ہوں، مجھے زکوٰۃ دو، تو اس صورت میں اس کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے جب تک کہ اس کا فقر جو ہے وہ ہمارے لیے ثابت نہ ہو جائے علم کے ذریعے سے۔ علم کے ذریعے سے یعنی کیا مطلب؟ یعنی یہ کہ خود انسان اس کے آس پڑوس کا ہی آدمی ہے، اس نے خود دیکھ لیا اس کی دکان جل گئی، اس کا بزنس ڈوب گیا ہے نا، گھر ور برباد ہو گیا مثلا، تو یہ تو خود علم ہو گیا اس کو۔ اور بحجت مطلب یا پھر دو عادل شخص نے جو کیا ہے گواہی دی، ٹھیک ہے، کہ ہاں واقعی صحیح ہے کہ یہ پہلے بہت امیر ہوا کرتا تھا لیکن اب اس کی کمپنی وغیرہ ڈوب گئی ہے اور اب یہ فقر و فاقے کی زندگی گزار رہا ہے، تو اس صورت میں بھی اس کو زکوٰۃ دیا جا سکتا ہے۔ واضح انشاءاللہ۔ لا يضر بالفقر التمكن من الصنعة غير اللائق بالحال فلا بأس بإيتاء الزكاة لمن يتمكن من الإعاشة بمهنة وصنعة لا تناسب شأنه، ٹھیک ہے، بہت اہم بات ہے، کہہ رہے کہ فقر، ٹھیک ہے، فقر کے حوالے سے یہ ضرر رسا نہیں ہے، یعنی کیا مطلب؟ یعنی انسان اس فقیر ہی رہے گا، یعنی عنوان فقر اس سے نہیں چھینا جائے گا۔ کب؟ کہ التمکن من صنعت غیر لائق بالحال، کہ اگر کوئی شخص ایسے کام کے اوپر قادر ہے کہ جو کام اس کے شان کے مطابق نہیں ہے۔ مثال دوں، بات زیادہ واضح ہو، ٹھیک ہے، ہمارے یہاں ماحول یہ ہے کہ جو عالم دین ہوتا ہے، جو کسی مسجد کا امام ہوتا ہے، مولانا ہے، وہ کیا ہے، وہ مطلب ان کی شان کے مطابق نہیں ہے کہ وہ کیا ہے چائے کی دکان کھول لیں، ہے نا، یا پھر مثلا موچی کا کاروبار کرنے لگے، یا پھر جو ہے مثلا بال کاٹنے لگے، ٹھیک ہے، تو اب ان کا خرچ ورچ نہیں چل رہا ہے، تو اب کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ خرچ اپنا کیسے، ان کو چاہیے کہ اپنے موچی کی دکان کھول لیں، ان کو چاہیے کہ بال کاٹنا شروع کر دیں تاکہ ان کا خرچہ چل سکے، تو اس بات پہ تو یہ قادر ہیں، تو آپ کہیں گے، جواب دیں گے کہ نہیں، پھر بھی یہ شخص فقیر ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اس کے شان کے مطابق کام اس کو نہیں مل رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہی مثال آپ کسی اور مطلب بڑے گھر کے فرد کے حوالے سے یا کسی کے حوالے سے، بہرحال ہر کا اپنا ایک اسٹیٹس ہوتا ہے، اگر اس اسٹیٹس کا اس کو کام مل رہا ہے اور وہ نہیں کر رہا ہے تو پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ فقیر نہیں ہے، یہ خواہ فقیر بننے کی ایکٹنگ کر رہا ہے، لیکن اگر اس کے اسٹیٹس کے مطابق اس کو کام نہیں مل رہا ہے اور اس سے ایسا کام مل رہا ہے کہ جو جس طرح کے لوگ ایسا کام نہیں کرتے ہیں، تو اس صورت میں وہ فقیر ہی رہے گا، ٹھیک ہے۔ فلا باس بإیتاء الزکاۃ، تو ایسے شخص کو زکوٰۃ دینے میں کوئی مشکل نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ لمن یتمکن من العیاشۃ بمہنۃ وصنعۃ لا تناسب شأنہ، کہ جو ایسے کیا کہتے ہیں محنت کے اوپر، ایسے کام کے اوپر، ایسی صنعت کاروبار کے اوپر جو کیا ہے وہ متمکن ہے، صلاحیت رکھتا ہے کہ بال کاٹنا شروع کر دے، جوتا پوچھنا شروع کر دے، کہیں پہ مثلا کیا ہے وہ گارڈ وغیرہ بن جائے، یہ سب کیا ہے اس کے شان کے مطابق نہیں ہے، تو بہرحال وہ فقیر ہی سمجھا جائے گا۔ وأيضا لا يضر بالفقر تملک ما يحتاج الیہ من وسائل حیات اللائق بشان، اسی طریقے سے فقر کے لیے مضر نہیں ہے، یعنی کیا مطلب؟ یعنی عنوان فقر اس سے نہیں چھینا جائے گا، عنوان فقر اس پہ باقی رہے گا کہ اگر کوئی شخص ایسی چیزوں کو، ایسے وسائل کا مالک ہے کہ جس وسائل کا وہ محتاج ہے اپنے شان کے مطابق، ٹھیک ہے، مثلا وہ اس کا اسٹیٹس یہ ہے کہ شروع سے ہی وہ ایسے گھر میں پلا بڑھا ہے کہ جہاں پر نوکر چاکر ہمیشہ رہا کرتے تھے، ٹھیک ہے، اور اب بھی وہ کیا ہے وہ اپنے ساتھ نوکر چاکر رکھے ہوئے ہیں جو کہ اس کے شان کے مطابق ہے، واضح انشاءاللہ، اور اب وہ دعویٰ کر رہا ہے کہ میں فقیر ہوں، تو کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ تم کیسے فقیر ہو سکتے ہو جب کہ تمہارے پاس نوکر ہیں اپنے، تمہیں چاہیے کہ اپنے نوکر کو چھوڑ دو، ہے نا، یا پھر اپنے جو مطلب اپنی سواری وغیرہ ہے، گاڑی جو رکھے ہوئے اس گاڑی کو بیچ دو،
کیوں؟ اس لیے کہ اگر اس کی شان کے مطابق اس طرح کی گاڑی اس طرح کے لوگ رکھتے ہیں تو پھر اس کے دعوائے فخر کو قبول کیا جائے گا. کہنے کا مقصد کیا ہے؟ کہنے کا مقصد یہ کہ اسٹیٹس کے مطابق جو انسان جس کی اسٹیٹس میں یہ چیز ہے اگر وہ اس کو رکھے ہوئے ہے، چاہے وہ گھر کا سامان ہو یا کام وغیرہ، گھر کا سامان ہی ابھی ہماری بات اس سے حوالے سے چل رہی ہے، اگر گھر کا سامان ہے اور اس کے پاس ہے تو اس گھر کے سامان ہونے کی وجہ سے اس کو فقیر، ایسا نہیں کہ اس سے فقر کے عنوان کو چھین لیا جائے گا، بلکہ وہ فقیر ہی رہے گا. فیجوز اعطاء الزکوٰۃ لمن یملک دارا لسکنہ وفرسا لربویہ. بس مثال دے دی انہوں صاحب، ہے نا. بس جائز ہے کسی ایسے شخص کو زکوٰۃ دینا کہ جس کے پاس اپنا گھر ہے. تو کوئی یہ کہہ کر اس کو زکوٰۃ دینے سے منع نہیں کر سکتا کہ تم کیسے فقیر ہو، تمہارے پاس تو اپنا گھر ہے. نہیں بھائی، گھر کا ہونا یہ ایسا نہیں ہے کہ اگر کسی پاس گھر ہے تو وہ امیر ہو گیا. ٹھیک ہے. اس طریقے سے اگر اپنی شان کے مطابق گھوڑا، آج کے زمانے میں اپنی شان کے مطابق سائیکل اس کے پاس ہے تو کوئی یہ نہیں کہے گا تم کیسے ہو اپنے پاس سائیکل رکھے، اپنے پاس بائک رکھے ہو اور کہہ رہے ہو کہ فقیر ہے. نہیں، وہ اس کی شان کے مطابق اگر بائک اور سائیکل یا پہلے زمانے میں گھوڑا وغیرہ رکھے ہوئے تو اس سے عنوان فخر اس سے سلب نہیں ہوگا. ومن هذا القبیل حاجیاتہ فی صنعتہ و محنتہ. ٹھیک ہے. اور اسی کے اس میں ہے، کیا کہتے ہیں، اسی زمرے میں ہے، اسی طرح ہے اس کے صنعت میں، اس کے کاروبار میں، اس کے محنت میں، اگر اس کی جو ضرورتیں ہیں، اگر وہ ضرورتیں ایسی ہیں کہ جو شان کے مطابق ہیں، ٹھیک ہے، اور ان ضرورتوں کے ہوتے ہوئے بھی وہ اپنے فخر کا دعویٰ کر رہا ہے تو اس کے فخر کے دعوے کو قبول کیا جائے گا. چونکہ یہ چیزیں جو کیا ہے، بہرحال جس کے پاس کاروبار ہوتا ہے تو اس کے پاس ایک دو لوگ کام کرنے والے ہوا ہی کرتے ہیں، ہے نا. یا ان کے پاس گھر، اگر اس کا کوئی کارخانہ ہے تو اس میں مشینیں ہوا ہی کرتی ہیں. تو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ تمہارے کارخانے میں مشین ہے تم کیسے اپنے فخر کا دعویٰ کر رہے ہو. نعم اذا ملک ما یزید علی ذلک وامکنہ بیعہ ولیعاشۃ بثمنہ سنہ لم یجز لہ اخذ الزکوٰۃ. ہاں، یہ کہا جا سکتا ہے کہ اگر اس کے پاس، ٹھیک ہے، ہر اس معاملے میں، ٹھیک ہے، کیا مثلا گھر کے حوالے سے اس کے پاس 2 گھر ہیں، ٹھیک ہے، تو ضرور، حالانکہ اس طرح کے لوگ جو کیا ہے کے لیے ایک گھر کافی ہے، تو پھر اس کو یہ کہا جا سکتا ہے کہ آپ، اور وہ ایک گھر کو بیچ دے تو سال بھر اس سے زیادہ، سال کیا 5 سال تک بیٹھ کے جو ہے وہ کھا سکتا ہے. تو اس صورت میں کہا جائے گا کہ تم فقیر نہیں ہو. ٹھیک ہے. کہنے کا مقصد کیا ہے کہ اگر ضرورت سے زیادہ اتنا سامان ہے اس کے پاس کہ اس کو بیچ کر اس کی قیمت سے وہ سال بھر تک گزارا کر سکتا ہے تو یہ کہا جائے گا کہ تم فقیر نہیں ہو، کیونکہ تمہارے پاس سال بھر کا خرچہ ہے. تو پھر اس کو منع کیا جائے گا، اس کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے. تو یہ بہرحال 2 موارد تھے، فقیر اور مسکین. بہرحال اس حوالے سے یہاں ایک بات جو ہے وہ جو عام طور سے کتابوں میں ملتی ہے فقیر اور مسکین کے حوالے سے، دیکھیں کہ فقیر اور مسکین کیا یہ دونوں ایک ہیں یا الگ الگ ہیں. تو اس کے حوالے سے بعض علماء کا قول ہے کہ اذا اجتمع افترقا، جب یہ دونوں کہیں پر جمع ہوتے ہیں تو دونوں الگ الگ ہوتے ہیں، فقیر الگ، مسکین کا الگ. واذا افترقا اجتمع، اور جب یہ دونوں الگ الگ ہوتے ہیں تو ان کو ایک ہی ساتھ شمار کیا جاتا ہے. تو جب فقیر اور مسکین ایک ساتھ مذکور ہیں چونکہ اوپر میں، تو یہاں پر مراد کیا ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا تعریف بھی الگ کی ہے کہ فقیر الگ ہے اور مسکین الگ ہے. لیکن جب یہ الگ ہوتے ہیں اور کہیں پہ کہا جائے کہ فقیر کو دیا جائے تو وہاں پر مسکین بھی داخل ہوتا ہے، یا کہیں پہ الگ صرف مسکین کو داخل کے لیے حکم لگایا جائے تو وہاں پر اس کے ساتھ فقیر بھی داخل ہوا کرتا ہے. اس لیے علماء کہتے ہیں اذا اجتمع، یہ دونوں فقیر اور مسکین، اذا اجتمع افترقا واذا افترقا اجتمع. ٹھیک ہے. تیسرا مورد العاملون علیہا من قبل النبی صلی اللہ علیہ وآلہ او الامام علیہ السلام او الحاکم الشرعی او نائبہ. ٹھیک ہے. ہاں، زکوٰۃ کا مستحق یعنی ان کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، کسے؟ کہ جو عاملین ہیں. یعنی کیا مطلب؟ یعنی نبی کی طرف سے یا امام علیہ السلام نے یا حاکم شرع نے یا نائب حاکم شرع نے اگر کسی کو اسی کام کے لیے معین کر رکھا ہے، ٹھیک ہے، اس کا کام ہی یہی ہے کہ وہ مثلا کیا ہے سال میں ایک مرتبہ انڈیا سفر پہ جاتا ہے اور جتنے بھی ان کے مقلدین وغیرہ ہیں، آج کے دور سے نئے فقہا کے حوالے سے مثال دی جا سکتی ہے، وہ کیا ہے وہ جا کر وہاں سے ایک زکوٰۃ جمع کر کے لے آتے ہیں تو ان کو زکوٰۃ دیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. چونکہ ان کا عمل ہی یہی ہے. اور پھر وہ کیا کرتے ہیں، وہ آنے کے بعد جب فقہا کو دیتے ہیں تو پرسنٹ کے حساب سے ان کو کچھ معاملہ بھی ملتا ہے، جیسا کہ مشہور ہے. اور یہ مطلب کوئی نئی چیز نہیں ہے، امام کے زمانے میں بھی، امام معصوم کے زمانے میں یہ چیزیں رہا کرتی ہیں. ٹھیک ہے. جس کی ایک مثال تاریخ میں مالک بن نویرہ جو کہ صحابی پیغمبر تھے، ان کے زمانے میں ملتا ہے کہ مالک بن نویرہ کے قبیلے میں ہی
ابو بکر نے بھیجا تھا زکوٰۃ لینے کے لیے، زکوٰۃ جمع کرنے کے لیے، ٹھیک ہے. تو یہ مثال بہرحال تاریخ میں بھی یہ چیز موجود ہے. پھر وہ جاتا ہے اور جا کر جو ہے وہ مالک بن نویرہ کو قتل کرتا ہے اور جو گناہ جو ہے وہ انجام دیتا ہے، خدا کی لعنت ہو. بہرحال کہنے کا مقصد کیا ہے؟ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ سلسلہ جو ہے پیغمبر اسلام کے زمانے سے لے کر آج تک یہ سلسلہ چل رہا ہے عاملین کا. چوتھا مستحق کیا ہے؟ المؤلفۃ قلوبہم. المؤلفۃ قلوبہم، وہ لوگ کہ جو مؤلفہ قلوبہم کے زمرے میں ہیں، ٹھیک ہے، ان کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. اور یہ کون ہے؟ کہہ رہے وہم طائفۃ من الکفار یتمایلون الی الاسلام. یہ کون ہے؟ یہ کہہ رہے کفار کا وہ طائفہ، کفار کی وہ جماعت ہے کہ جو میل رکھتے ہیں اسلام کی طرف، یعنی ان کا میلان ہے، ان کا رجحان ہے اسلام کی طرف، ٹھیک ہے. ایک تو یہ ہو، تو ان کو جو ہے کہ زکوٰۃ دیا جائے گا. کیوں؟ تاکہ ہوتا ہے نا کہ بہت سی چیزیں جو اچھی چیزیں نہیں کر پاتی ہیں وہ پیسے وغیرہ سے ہو جاتا ہے. تو بہرحال اس کا میلان ہے کہ اس کو زکوٰۃ وغیرہ دیا جائے گا. تو ہو سکتا ہے کہ وہ اس حوالے سے ہی کہ اگر ہم مسلمان ہو جائیں گے تو بہرحال مسلمان کتنا اچھا، اسلام کتنا اچھا مذہب ہے کہ اپنے یعنی چاہنے والوں کا خیال رکھتا ہے. تو ہو سکتا ہے اس بہانے ہی وہ اسلام کا کلمہ پڑھ لیں. تو ایک فلسفہ یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ مؤلفہ قلوبہم انہیں بھی کہتے ہیں کہ او یعاونون المسلمین بإعطائہم الزکوٰۃ، او یؤمن بذلک من شرہم و فتنتہم، ٹھیک ہے. یا مؤلفہ قلوبہم وہ بھی ہیں کہ جو مسلمانوں کی مدد کرتے ہیں، ٹھیک ہے، کس چیز میں؟ زکوٰۃ دینے کے حوالے سے، ٹھیک ہے. بإعطائہم الزکوٰۃ، کہ ان کو یعاونون المسلمین بإعطائہم الزکوٰۃ، کہ وہ کیا کرتے ہیں؟ مسلمانوں کو زکوٰۃ دیتے ہیں، ٹھیک ہے. تو ان کو بھی زکوٰۃ دی جائے گی. اور یؤمن بذلک من شرہم و فتنتہم، وہ کافر ہیں، ٹھیک ہے. تو کافر کو زکوٰۃ یہاں پر اس لیے دی جائے گی تاکہ ان کے، ظاہر سی بات ہے وہ اسلام کے دشمن ہیں، تو اگر ان کو زکوٰۃ وغیرہ، ان کا مطلب پیٹ ہمیشہ بھرا رہے گا تو اس کے ذریعے سے کیا ہے، مسلمان ان کے شر سے اور فتنے سے محفوظ رہیں گے، ٹھیک ہے. تو یہ بھی فلسفہ ہو سکتا ہے. یہ بھی مؤلفہ قلوب. وطائفۃ من المسلمین یتقوی اسلامہم بذلک، ٹھیک ہے. یا پھر وہ بھی مؤلفہ قلوب کے ضمن میں ہیں کہ مسلمانوں کا وہ طائفہ، وہ جماعت کہ جن کے اسلام میں کیا ہے، تقویت ہوگی اگر ان کو زکوٰۃ دیا جائے. تو یہ سارے کے سارے کیا ہیں، یہ اس میں ہیں، کیا کہتے ہیں، مؤلفہ قلوب کے زمرے میں ہیں، ٹھیک ہے. کہ اگر ان کو زکوٰۃ دیا جائے تو ابھی تازہ مسلمان ہوئے ہیں، ان سے ان کے اسلام میں اور زیادہ اضافہ ہوگا، کیونکہ مال کا بہرحال بہت حد تک دخل رہتا ہے. پیغمبر کے زمانے میں بھی بہت سے، اگر آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو بہت سے لوگ مال و دولت کے چکر میں، حکومت کے چکر میں اسلام لے آئے تھے. پانچواں مورد، العبید تحت الشدہ فیشترون من الزکوٰۃ فیشترون من الزکوٰۃ و یعتقون. ہاں، کہہ رہے کہ پانچواں مورد جو کیا ہے، وہ غلام ہے. زکوٰۃ کا مصرف ان غلاموں میں ہے کہ جو غلام اپنے مولا کے یہاں تحت شدہ ہے، یعنی کیا مطلب، بیچارے شدت کا شکار ہیں، سختی کا شکار ہیں، ان کا مولا جو ہے ان پر ظلم و ستم کرتا ہے. تو اسلام یہ کہتا ہے کہ ایسے غلاموں کو زکوٰۃ کے مال سے کیا کیا جائے گا، خریدا جائے گا اور پھر آزاد کر دیا جائے گا. فیشترون من الزکوٰۃ، ایسے لوگوں کو، ایسے غلاموں کو زکوٰۃ کے مال سے خریدا جائے گا. ویعتقون، اور پھر ان کو آزاد کر دیا جائے گا. چھٹا مورد ہے الغارمون، ٹھیک ہے، وہ لوگ کہ جو بیچارے قرض کے تلے دبے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، ان کی بھی مدد زکوٰۃ کے ذریعے سے کی جائے، ان کو بھی زکوٰۃ دیا جائے گا. فمن کان علیہ دین وعجز من ادائہ. غارم کسے کہتے ہیں؟ وہ کہ جس نے قرضہ لیا ہے اور اب وہ حالت جو ہے وہ اتنی خراب ہے کہ وہ قرض کی ادائیگی نہیں کر سکتا، اس سے عاجز ہے. تو جازا ادا نہیں من الزکوٰۃ، تو اس کے قرضے کو زکوٰۃ سے ادا کیا جا سکتا ہے. وان کان متمکن من معاشۃ نفسہ وعائلتہ سنہ کاملہ بالفعل او بالقوہ. گرچہ وہ شخص جس نے زکوٰۃ لی، جس نے قرضہ لیا ہوا ہے، وہ اس کے پاس اپنے اور اپنے اہل و عیال کا سال بھر کا خرچہ موجود ہے، یا تو بالفعل موجود ہے یا بالقوہ موجود ہے. یعنی کہنے کا مقصد کیا ہے، وہ غارم ہے مگر فقیر نہیں ہے. تو کہنے کا مقصد کیا ہے؟ کہنے کا مقصد یہ کہ غارم کے لیے فقیر ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ اس کو جو زکوٰۃ دی جائے گی یہ غارمون کے عنوان کے تحت دی جائے گی. واضح انشاءاللہ. مسئلہ نمبر 554، یعتبر فی الدین اللہ یکون قد صرف فی حرام.
وَإِلَّا لَمْ يَجُزْ أَدَاؤُهُ مِنَ الزَّكَاةِ۔ اب سنیے گا، یہ بہت اہم مسئلہ ہے۔ کہہ رہے کہ ہم نے کہا کہ اگر کوئی ایسا شخص کہ جس نے قرض لیا ہے اور قرض کی ادائیگی نہیں کر پا رہا ہے تو اس کے قرض کی ادائیگی زکوٰۃ سے ہوگی، ٹھیک ہے، لیکن اس میں شرط ہے، ہر قرضے کی ادائیگی زکوٰۃ سے نہیں صرف دی جائے گی، بلکہ ایسے قرض کی کہ جس نے کسی جائز کام کے لیے قرضہ لیا ہو اور بہرحال کسی مجبوری کے تحت جو کیا ہے وہ ادا نہیں کر سکتا، عاجز ہو گیا، تو اس ایسے شخص کی ادائیگی کی جائے گی۔ لیکن اگر کسی نے کسی حرام کام کے لیے قرض لے رکھا ہو تو اس کے حرام کام کے قرض کی ادائیگی کی ذمہ داری شریعت کی نہیں ہے، اس کو زکوٰۃ سے ادا نہیں کیا جائے گا۔ وَإِلَّا لَمْ يَجُزْ عَلَيْهِ الزَّكَاةُ، بس اگر کسی نے حرام کام کے لیے خرچ وہ لے رکھا ہے نا، خرچ وہ لیا، کیا کہتے ہیں، قرضہ لیا کسی سے کہ مثلا کیا کرے گا، برتھ ڈے پارٹی کرے گا، اور اس میں کیا ہے، اس میں یعنی ناچ گانا میوزک یہی سب چیزیں کرتا رہا، اور اس کی وجہ سے وہ جو لے رکھا تھا قرضہ پھر اس کو ادا نہیں کر سکا، تو پھر یہ شریعت کی ذمہ داری نہیں ہے کہ اس کو ادا کرے، ٹھیک۔ وَإِنْ كَانَ عفوا وَالْأَحْوَطُ اعتبار استحقاق الدَّائِنِ لِمُطَالَبَتِهِ فَلَوْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ مُؤَجَّلٌ لَمْ يَحُلْ أَجَلُهُ لَمْ يَجُزْ أَدَاؤُهُ مِنَ الزَّكَاةِ عَلَى الْأَحْوَطِ، ٹھیک ہے۔ اور ایک اور بات یہ ہے کہ احتیاط یہ اس بات میں ہے کہ اعتبار و استحقاق الدَّائِنِ لِمُطَالَبَتِهِ کہ زکوٰۃ سے کون سے قرض کی ادائیگی کی جائے گی، اس قرضے کی ادائیگی مال زکوٰۃ سے کی جائے گی کہ جو دین حال ہے، اگر اصطلاح میں کہا جائے، ایک حال اور معجل ہوتا ہے۔ دین حال یعنی وہ قرضہ کہ جس کی ادائیگی کا وقت آ چکا ہے اور اب وہ عاجز ہے، وہ قرض ادا نہیں کر پا رہا ہے، تو ایسے قرضے کی ادائیگی جو کیا ہے دیا جائے، یعنی کیا، وہ قرضہ کہ جس کا مالک مطالبہ کر رہا ہے لیکن اس پاس ہے نہیں دینے کے لیے۔ لیکن اگر کوئی ایسا قرض ہے کہ جس کو چکانا سال بھر بعد ہے تو اس کے پاس تو خود سال بھر کا آپشن ہے، تو ایسا نہیں ہے کہ مال زکوٰۃ سے ابھی اس کو ادا کر دیا جائے، ہو سکتا ہے کہ سال بھر میں وہ اپنی پوزیشن کو ٹھیک کر لے اور خود ہی اس بات پر قادر ہو جائے کہ زکوٰۃ دے دے۔ تو یہ کہنا چاہ رہے ہیں فَلَوْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ مُؤَجَّلٌ، پس اگر کوئی ایسا غریم ہے کہ جس کے پاس جو مقروض تو ہے مگر اس کا وہ قرض اس نے لیا ہے معجل، یعنی کیا کہا تھا کہ سال بھر بعد دوں گا، تو ظاہر ہے کہ دائن بھی آ کر سال بھر بعد ہی اس سے مانگے گا، تو لم يحل اجلہ، کہ جس کا اجل، جس کی مدت ابھی نہیں آئی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، یعنی سال بھر بعد ہے، تو لم يجوز من الزکوٰۃ علی الأحوط، بنا پر قول احتیاط کے ایسے قرضے کی ادائیگی زکوٰۃ کے مال سے نہیں کی جائے گی۔ وَكَذَلِكَ، کذالک یعنی کیا مطلب، یعنی اس طریقے سے مال زکوٰۃ سے ادا نہیں کیا جائے گا ما اذا قنع الدائن بأدائه تدریجا وتمكن المدین من ذلك من دون حرج، اور اسی طریقے سے زکوٰۃ کے مال سے ایسے قرضے کی ادائیگی نہیں کی جائے گی کہ جس کا دائن یعنی جس نے قرض دیا ہے وہ اس بات پر قانع ہے، اس بات پر راضی ہے کہ تھوڑا تھوڑا کر کے اگر یہ غریم چاہے تو میرے قرضے کو ادا کرے، میں راضی ہوں۔ اور مدیون کیا ہے، مدیون بھی اس بات پر قادر ہے کہ تھوڑا تھوڑا کر کے چاہے تو دے سکتا ہے، یعنی قسط وار 1 لاکھ کا قرضہ ہے، ہر مہینے 5,000 دینے پہ قادر ہے اور وہ سامنے والا راضی بھی ہے، تو پھر آپ کو کیا پڑی ہے کہ آپ زکوٰۃ کو اس پہ جائے اس کے قرض کی ادائیگی کریں، آپ جو کیا ہے زکوٰۃ کے مال سے کوئی اور مسئلے میں خرچ کریں، یہاں پر اس کی زکوٰۃ کی ادائیگی نہیں۔ مسئلہ نمبر 555 لا يجوز ايداء الزکاة لمن يدعي الدین بل لابد من ثبوته بعلم اور بحجت معتبرہ۔ ہاں، اسی طریقے سے ہر مدعی دین کے قرضے کو زکوٰۃ کے مال سے ادا نہیں کیا جائے گا، بلکہ واقعی انسان قرض دار ہے اس کا پہلے ثبوت ہونا ضروری ہے، یعنی یہ چیز ثابت ہونا ضروری ہے۔ کس چیز سے؟ یا تو علم کے ذریعے سے، خود انسان جو مقروض ہے خود مزکی جو ہے وہ جانتا ہے کہ ہاں یہ بیچارہ میرے سامنے میں نے دیکھا تھا کہ اس نے قرضہ لیا تھا اور ابھی ادا نہیں کر سکتا، تو خود اس کو علم ہو جائے، یا حجت معتبرہ 2 عادل شخص آ کر گواہی دے دے کہ ہاں ہم گواہی دیتے ہیں کہ اس نے فلاں تاریخ میں قرضہ لیا تھا اور اب جو ہے وہ مانگ رہا ہے قرض دار، اور اس کے پاس دینے کے لیے ادا کرنے کے لیے پیسے نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ 7واں مورد سبیل اللہ، یعنی فی سبیل اللہ جس کو کہتے ہیں کہ خدا کی راہ میں انسان جو ہے وہ مال زکوٰۃ کو خرچ کر سکتا ہے، جیسے کتعبید الطرق، ٹھیک ہے، جیسے راستہ وغیرہ بنانا، ہاں، و بناء الجسور، پل وغیرہ کی تعمیر کرنا، والمستشفیات، ہاسپٹلس بنانا، وہ ملاجئ للفقراء، فقراء کے رہنے کی جگہ بنانا، والمساجد، مسجدوں کی تعمیر کرانا، مدارس دینیہ کی تعمیر کرانا، نشر کتب اسلامیہ، اسلامی کتب کی نشر و اشاعت کرنا وغیرہ ذالک مسائل، اور اس کے علاوہ بہت سارے مسائل ہیں۔ ہماری مجبوری یہ ہے کہ ہم آج کل خمس اور زکوٰۃ کا مصرف فقط جو کیا فقراء و مساکین کو سمجھتے ہیں، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے، یہ سارے امور بھی جو ہیں کہ جو بہرحال ضروری بھی ہیں،
آج آپ کو بہت سارے ایسے علاقے مل جائیں گے کہ جہاں پر مساجد نہیں ہیں، لوگ شیعہ موجود ہیں لیکن وہاں پر مسجدیں نہیں ہیں، شیعہ موجود ہیں، آبادی 5,000 10,000 لوگوں کی آبادی ہے لیکن ڈھنگ کا کوئی مدرسہ نہیں ہے نا، لوگوں کے یہاں سوائے تحفۃ العوام کے اپنی دینی کوئی کتاب موجود نہیں ہے، کافی کسے کہتے ہیں، ملا اظہر الفقی کسے کہتے ہیں، اور بقیہ جو ہماری معتبر کتابیں ہیں ہے نا، اس کے بارے میں کچھ علم ہی نہیں ہے، لیکن ہم کیا ہے بس یہی کہ فقیر کو دینا ہے، اپنا سارا مال اٹھا کے کہیں اور بھیج دینا، یہی سب ہم کرتے رہتے ہیں۔ برابر 8واں مورد ابن السبیل، کہ زکوٰۃ کو ایسے شخص کو دیا جا سکتا ہے کہ جو ابن سبیل ہے، یعنی وہ کہ جو سفر پہ ہے اور اس کا خرچہ جو ہے، اس کا جو زاد راہ ہے، زاد سفر جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے، اور اب وہ اس کنڈیشن میں ہے کہ لوگوں سے مانگ کر گزارا کر رہا ہے، کچھ ہے نہیں اس کے پاس، گرچہ وہ اپنے ملک میں اپنے شہر پہ وہ بہت پیسے والا ہے، مگر بہرحال ابھی سفر میں ہے اور کوئی ایسا مثلا اور کوئی ایسی راہ نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے وہ اپنے خرچ کو چلا سکے۔ ابن السبیل، اس کو بھی زکوٰۃ دیا جا سکتا ہے، وہی، اور یہ کون ہے خود بتا رہے ہیں، وہ المسافر الذی نفذت نفقتہ، وہ مسافر کے جس کا نفقہ ختم ہو چکا ہو، اور تلفت راحلتہ، یا اس کی سواری برباد، مطلب پہلے زمانے میں گھوڑے پہ سوار گرمی ارمی سے جو سواری وغیرہ تھی وہ مر جایا کرتی تھی، ٹھیک ہے، آج کے زمانے میں گاڑی وغیرہ ہے وہ تباہ ہو گئے، ایکسیڈنٹ ہو گیا تو گاڑی ختم ہو گئی، ٹھیک ہے، والا یتمکن من الرجوع الی البلد، اور اب اس کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ جس کی وجہ سے وہ اپنے شہر، اپنے بلد جو ہے کیا ہے وہ واپس پہنچ سکے، وہ ان کا نہ غنی انفین، گرچہ وہ اپنے بلد میں دیکھا جائے تو یہ کروڑپتی ہے، لیکن ابھی بہرحال یہ ابن سبیل ہے، لہٰذا ابن سبیل کے مورد سے اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ وَيُعْتَبَرُ فِيهِ اللہ یجد ما یبیعہ ویصرف ثمنہ فی وصول الی بلدہ، اور ابن سبیل کو زکوٰۃ دینے میں اس شرط کا خیال رکھنا چاہیے کہ اس کے پاس ایسی چیز کوئی نہ ہو، ایسی کوئی قیمتی شے نہ ہو کہ جس کو بیچ کر وہ چاہے تو اپنے ملک اپنے شہر پہنچ سکتا ہے، اگر ایسا ہے ٹھیک ہے، اور وہ بیچ بھی سکتا ہے تو اس کو تو کوئی مشکل نہیں، وہ سمجھ لیجیے وہ کرنی ہے، وہ اس کو بیچ کے اپنے شہر اور ملک چلا جائے۔ وہ اللہ یتمکن من الاستدانۃ بغیر حرج، اس طریقے سے اس بات پر بھی وہ قادر ہے کہ وہ کسی سے قرضہ لے لے، ٹھیک ہے، اور قرض لے کے آج کل جو پے ٹی ایم وغیرہ کا زمانہ ہے، جو اپنے شہر جائے تو وہاں سے جو پے ٹی ایم کر دے، ہے نا، حوالہ کر دے، تو اس صورت میں وہ ابن سبیل نہیں ہے۔ بعد ان شاء اللہ آج کے زمانے میں تو بہرحال یہ چیزیں بہت آسان ہیں، پہلے یہ سب مشکل دور تھا، تو اگر اس بات پر بھی وہ قادر ہے تو پھر بھی اس کو ابن سبیل کے حوالے سے پیسہ نہیں دیا جائے گا۔ بل الاحوط اعتبار اللہ یکون متمکن من بیع او ایجار مالہ الذی فی بلدہ، بلکہ احتیاط تو یہ ہے کہ ایسے کو بھی ہم ابن سبیل کے حق سے پیسہ مال زکوٰۃ نہیں دے سکتے کہ جو اس بات پر قادر ہے کہ وہ اپنے بلد میں، اپنے شہر میں، اپنے ملک میں وہ اس کا جو مال ہے اس مال کو یا تو اجارے پہ دے دے یا اس کو بیچ کر اگر وہ اپنے ملک واپس پہنچ سکتا ہے، اپنے شہر واپس جا سکتا ہے تو بہرحال اس کو چاہیے کہ وہی کرے، اور مال زکوٰۃ اس کو نہیں دیا جائے گا۔ وَيُعْتَبَرُ فِيهِ أَيْضًا اللہ یکون سفرہ فی معصیۃ، اس طریقے سے ساتھ ساتھ یہ بھی شرط ہے کہ ابن سبیل کو اسی وقت زکوٰۃ کا مال دیا جائے گا کہ جب اس کا سفر معصیت نہ ہو، بس اگر وہ معصیت کے سفر پہ نکلا ہو تو لاکھ وہ مجبور ہو گیا ہو اور گاڑی خراب ہو گئی ہے اور اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، اس کو مال زکوٰۃ نہیں دیا جائے گا۔ فَإِذَا كَانَ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ لَمْ يَجِدْ أَنْ يُؤْتِيَ مِنَ الزَّكَاةِ، بس اگر وہ سفر معصیت کیے ہوئے ہے تو اس صورت میں اس کو زکوٰۃ کے مال سے نہیں دیا جائے گا۔ مستحق کے زکوٰۃ میں کچھ چیزیں جو کیا ہیں ضروری ہیں کہ ہونا چاہیے، آسان ہے، جلدی جلدی پڑھ کے گزر جاتے ہیں۔ یہ جو اب مصرف زکوٰۃ بتایا، اب مستحقین زکوٰۃ کی شرائط، صرف یہ ہونا کافی نہیں ہے، یہ تو بہرحال وہ تھے مستحقین زکوٰۃ تھے، اب مستحقین زکوٰۃ کے اندر کیا کیا شرطیں ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، فقیر ہے لیکن فقیر ہونے کے ساتھ کیا ہے مسئلہ ہوتا ہے کسی اور مذہب کا ماننے والا ہے، ٹھیک ہے، تو ہر مذہب کے ماننے والے کو زکوٰۃ نہیں دیا جا سکتا ہے، تو پہلے کیا ہے فقیر اگر شیعہ اثنا شری ہے تو اس کو زکوٰۃ دیا جائے گا۔ سنیے، سب سے پہلی شرط الایمان، مستحق زکوٰۃ کو مستحق کو زکوٰۃ اس کو دیں گے جب وہ مومن ہو۔ وَيُسْتَثْنَى مِنْ ذَلِكَ الْمُؤَلَّفَةُ قُلُوبُهُمْ، ایمان کی شرط جو کیا ہے مستحقین زکوٰۃ میں سب میں ہے سوائے مؤلف قلوب میں، جیسا کہ اوپر ہم نے پڑھا بھی تھا، مؤلف قلوب کافر بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، بلکہ کفاری ہوا کرتے ہیں۔ وَمَن يَمْكَنْ صَرْفُ الزَّكَاةِ فِيهِ مِنْ سَهْمِ سَبِيلِ اللَّهِ، یا پھر وہ کہ جس کے
جس پر جو کیا ہے سبیل اللہ کے سہم سے خرچہ کیا جا سکتا ہے، اس میں بھی ایمان کی شرط نہیں ہے۔ ولا فرق فی بین البالغ وغیرہ، ٹھیک ہے۔ اور مومن میں ایمان میں فرق نہیں ہے کہ ایمان کی شرط ہے، چاہے وہ بالغ ہو یا بالغ نہ ہو، ٹھیک ہے۔ وہ یصرف و المالک علی غیر البالغ مالہ او یؤتیہ لولیہ، ٹھیک ہے۔ اب اگر کوئی غیر بالغ ہے، غیر بالغ اور شیعہ ہے، بچہ ہے لیکن شیعہ ہے، اگر اس کو زکوٰۃ دینا ہے تو یا تو مالک خود اس کے اوپر صرف کر دے، ٹھیک ہے، یا پھر اس کے ولی کو زکوٰۃ دے دے تاکہ وہ ولی اس کے اوپر خرچ کرے، ختم بات۔ دوسری شرط ہے اللہ یصرف الآخذ فی حرام، کہ مال زکوٰۃ لینے والا اس زکوٰۃ کے مال کو کسی حرام کام میں خرچ نہ کرے۔ عام طور سے ہوتا ہے کہ جب مال لینا ہوتا ہے زکوٰۃ کا یہ سب وقت، تو لوگ کیا کرتے ہیں، اپنے فقر کا دعویٰ کرتے ہیں، اور یہ لینے کے بعد کیا مثلاً کوئی شراب پی رہا ہے تو کوئی جو ہے وہ کیا ہے، یعنی فلمیں دیکھنے جا رہا ہے، یہ ساری چیزیں ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ایسے لوگوں کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ فلا يجوز اعطاؤها لمن يصرفها فيه، بس اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ جو مال زکوٰۃ کو حرام کام میں خرچ کرے گا تو آپ کو ایسے کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ ولاحوت عدم اعطائها لتارک الصلاۃ، بلکہ احتیاط تو یہ ہے کہ اگر آپ کو پتہ ہے کہ زکوٰۃ مانگنے والا، ٹھیک ہے، گرچہ فقیر ہے، گرچہ اس کے اندر اور مستحق زکوٰۃ ہے وہ، مگر وہ شراب پینے والا ہے، شارب خمر ہے، یا تارک صلاۃ ہے، نماز نہیں پڑھتا ہے، ٹھیک ہے، یا پھر متجاہل فسق ہے، کھلے عام جو کیا ہے گناہ کرتا ہے، تو ایسے شخص کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ تیسری شرط ہے اللہ تجب و نفقت علی المالک، کہ مزکی کے اوپر جس کو زکوٰۃ دے رہا ہے اس کا نفقہ واجب نہ ہو، یعنی مثلا کیا ہے، باپ ہے بیٹے کو زکوٰۃ دے رہا ہے، نہیں، بلکہ بیٹے کا خرچہ چلانا تو باپ کی ذمہ داری ہے، آپ اس کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ فلا يجوز اعطاؤها لمن تجب نفقته كالولد والابوين والزوجة دائما، تو بس ایسے کو زکوٰۃ نہیں دیا جا سکتا کہ جس کا نفقہ خود مزکی کے اوپر واجب ہے، جیسے اگر باپ ہے تو بیٹے کا نفقہ باپ کے اوپر واجب ہے، یا پھر بیٹا ہے تو ماں باپ کا نفقہ بیٹے کے اوپر واجب ہے، ٹھیک ہے۔ اگر زوج ہے، شوہر کے اوپر جو کیا ہے بیوی کا نفقہ واجب ہے، تو شوہر اپنی بیوی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا۔ ولا باس بإعطائها لمن تجب نفقته علیہم، ہاں بس ولا باس بإعطائها بإعطاء الزکاۃ لمن تجب نفقته علیہم، بس ہاں ایسے کو زکوٰۃ دینے میں کوئی مشکل نہیں ہے کہ جس کا نفقہ کسی دوسرے کے اوپر واجب ہے۔ یعنی کیا مطلب، یعنی کوئی ایسا شخص زکوٰۃ نکال رہا ہے کہ جس کا نفقہ کوئی اور چلاتا ہے، تو وہ اس کو چاہے تو زکوٰۃ دے سکتا ہے، یعنی ہم جس کی عیالت کرتے ہیں ہم اس کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، لیکن ہماری کوئی اگر عیالت کرتا ہے تو ہم اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ نہیں، معذرت، اس عبارت پہ ذرا پھر سے غور کریں، کہہ رہے کہ ولا باسا بإعطائها، کہ کوئی حرج نہیں ہے بإعطاء الزکاۃ لمن تجب نفقته علیہم، ٹھیک ہے، کسی ایسے کو زکوٰۃ دینے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ جن کا نفقہ، ٹھیک ہے، اس کے اوپر واجب ہو۔ مثلا مثال دے رہے ہیں، خود آسان سمجھ میں آئے، فإذا كان الوالد فقیرا، سمجھ لیجئے کیا ہے کہ والد جو کیا ہے فقیر ہے، ٹھیک ہے، والد فقیر ہے، وکانت لہو زوجہ، اور اس کی ایک بیوی ہے، یجب نفقتها علیہ، اس بیوی کا نفقہ چلانا کس کے اوپر واجب ہے، والد کے اوپر، ٹھیک ہے۔ جاز للولد، تو بیٹے کے لیے جائز ہے کہ ان یؤتی زکاتہ لہا، تو وہ کیا کرے، وہ اپنی زکوٰۃ کو کسے دے دے، نفقہ اپنی ماں کو دے دے، یعنی اپنے باپ کی زوجہ، یعنی اپنی ماں کو دے سکتا ہے، انشاءاللہ۔ تو اس عبارت کو پیچھے والی کو اگر مثال کے ساتھ سمجھیں گے تو بات واضح ہو جائے گی۔ مثلا نمبر 557، یختص عدم جواز اعطاء الزکاۃ لمن تجب نفقتہ علی المالک، ٹھیک ہے، بما اذا كان اعطاء بعنوان الفقر فلا باس بإعطائها له بعنوان آخر، کہہ رہے کہ یہ جو ہم نے آپ کو منع کیا کہ زکوٰۃ نہیں دیا جا سکتا اور یہ زکوٰۃ دینا ممنوع ہے، یہ خاص ہے کس کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا کہ جس کا نفقہ ہم پر واجب ہے نا، یہ کب ہے، یعنی اس کو فقر کے عنوان پہ زکوٰۃ نہیں دیا جا سکتا، لیکن جس کا ہم پر نفقہ واجب ہے ہم اس کو فقیر کے علاوہ اور جو عنوان ہے اس عنوان سے چاہیں تو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ فلا باس بإعطائها بإعطاء الزکاۃ لہو کس میں کہاں پٹائیں گے، لمن تجب نفقۃ والمالک، وہ کہ جس کا نفقہ مالک کے اوپر مزکی کے اوپر واجب ہے اس کو زکوٰۃ دیا جا سکتا ہے کسی اور عنوان سے، مثلا کما اذا کان مدیونا،
ٹھیک ہے. بیٹا ہے, بیٹے کا نفقہ باپ کے اوپر واجب ہے, ٹھیک ہے, تو باپ اپنے بیٹے کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا ہے نا. لیکن بیٹے نے کوئی کاروبار کیا, کسی سے قرضہ لیا تھا, اب وہ مدین ہو گیا, غریم ہو گیا, یا پھر بیٹا جو کیا ابن سبیل ہو گیا, اور انشاءاللہ اور نحو ذالک, تو اس طرح کے عنوان سے یعنی غارمین کے عنوان کے تحت یا ابن سبیل کے عنوان کے تحت ہم چاہیں تو اپنے بیٹے کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں. فقر کے عنوان پہ زکوٰۃ نہیں دے سکتے. تو بہرحال اس مسئلے کو غور کیجیے گا, بہت اہم مسئلہ ہے, تب جا کے اوپر والا مسئلہ حل ہوگا. کہہ رہے لا یجوز اعطاء الزکوٰۃ لمن تجب نفقته علی شخص آخر وهو قائم بها, ٹھیک ہے, جائز نہیں ہے زکوٰۃ دینا کسی ایسے کے اوپر, کسی ایسے کو کہ جس کا نفقہ کسی غیر کے اوپر واجب ہے, ٹھیک ہے, اور وہ شخص کیا ہے, وہ نفقہ اس کا چلا بھی رہا ہے, تو پھر اس کو زکوٰۃ دینے کی ضرورت نہیں ہے. فإن لم يقم بها لعجز او لعصيان جاز اعطاؤها لها, لیکن کسی شخص کا نفقہ کسی غیر کے اوپر واجب ہے اور وہ اس کا نفقہ نہیں چلا رہا ہے, یا تو عاجز ہونے کی بنا پر, بیچارے کو خود ہی خرچہ نہیں تو دوسرے وہ کیا چلائے, ٹھیک ہے, یا پھر عصیان کی وجہ سے گناہ کر رہا ہے, بات ان شاء اللہ, ٹھیک ہے, بیٹا ہے, ماں باپ کا خرچہ اس کو واجب ہے, نہیں دے رہا ہے, یا باپ ہے, بیٹے کا خرچہ چلانا اس کو واجب ہے, وہ جو کہ اس کا خرچ نہیں چلا رہا ہے, تو جازا اعطاؤ لہا, تو اس صورت میں زکوٰۃ جو ہے وہ اس کو دیا جا سکتا ہے. جازا اعطاؤ زکوٰۃ لہو, اس کو لمن تجب نفقۃ علی شخص آخر, لہو کی اپنے پولیس پہ اس شخص کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے کہ جس کا نفقہ کسی غیر کے اوپر واجب ہے اور وہ زکوٰۃ اور وہ نہیں دے رہا ہے, نہیں چلا رہا نفقہ. چوتھی شرط یہ ہے کہ اللہ یکون ہاشمین, کہ جس کو آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں وہ سید نہ ہو, ہاشمی نہ ہو, ٹھیک ہے. فلا يجوز اعطاء الزکوٰۃ للہاشمی من سہم الفقراء, بس ہاشمی کو, کسی سید کو سہم فقراء سے زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی, ٹھیک ہے, اور من غیرہ, یا پھر غیر سہم فقراء سے بھی زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی. نعم لا باس بأن ينتفع الہاشمی كغیرہ من المشاريع الخیریہ المنشأۃ من سہم سبیل اللہ. ہاں, اب یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ کوئی ہاشمی ہے اور جو ہے وہ زکوٰۃ کے مال سے پل بنایا گیا تو اس پل پر وہ سفر نہیں کر سکتا, نہیں, کہہ رہے کہ ہاں اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ اگر ہاشمی, ٹھیک ہے, غیر ہاشمی کی طرح وہ مشاريع خیریہ, وہ یعنی نیک کام کہ جو سہم سبیل اللہ سے بنائے گئے ہیں, سہم سبیل اللہ سے کیے گئے ہیں, اس میں چاہے تو جس طریقے سے غیر سید اس سے فائدہ اٹھاتا ہے, سید بھی چاہے تو فائدہ اٹھا سکتا ہے. مثلا زکوٰۃ کے پیسے سے کیا کیا گیا, مسجد بنائی گئی, تو ایسا نہیں ہے کہ سید اس میں جا کے نماز نہیں پڑھے گا, نہیں, بلکہ جس طرح غیر سادات اس میں نماز پڑھے, سید بھی چاہے تو نماز پڑھ سکتا ہے. وہ یوسف من ذالک ما اذا کان الموتی ہاشمین. ہاں, تو کہہ رہے کہ ہاشمی کو زکوٰۃ نہیں دی جائے گی, لیکن کب, اس وقت, یعنی کیا یہ کہہ سکتے ہیں کہ غیر ہاشمی کی زکوٰۃ ہاشمی کو نہیں دی جائے گی. لیکن اگر زکوٰۃ نکالنے والا مزکی خود ہاشمی ہے تو اس کی زکوٰۃ ہاشمی کو دی جا سکتی ہے. فلا تحرم الہاشمی زکوٰۃ مثلی, بس ہاشمی کے اوپر ہاشمی سے زکوٰۃ لینے میں کوئی حرج نہیں ہے اگر وہ فقیر ہے تو. وہ اما اذا اضطر الہاشمی الی زکوٰۃ غیر الہاشمی فیؤتی منها بمقدار قوتهم. لیکن اگر کوئی ایسا گاؤں ہے, کوئی ایسا شہر ہے کہ جہاں پر سب کے سب جو ہے کیا ہیں, غیر سادات ہیں, اور ایک فیملی ہے سادات کی, اور خدا نہ کرے کہ وہ فقر و فاقے کا شکار ہے, ٹھیک ہے, تو اب اس کو زکوٰۃ دینا ہے انشاءاللہ. تو بہرحال اگر اس کو زکوٰۃ, حالانکہ غیر سید کا زکوٰۃ سید نہیں لے سکتا, لیکن یہاں پر جو کیا ہے اس کو دیا جائے گا, لیکن کیا ہے مقدار قوت یومی, بس ایک دن کا اس کو خرچ دیا جائے گا. اب اس طریقے سے یہ چلتا رہے گا, ہر دن کا خرچ دیا جہاں تک کہ وہ مستغنی ہو جائے, بس انشاءاللہ, یعنی اس کو قوت یوم بطور زکوٰۃ دیا جائے گا. اچھا, یہاں پر بھی ایک بات فائدے سے خالی نہیں ہے کہ سادات کو زکوٰۃ سے اس لیے منع کیا گیا ہے کہ چونکہ بہرحال ان کی نسبت جو ہے کیا پیغمبر اسلام کی طرف ہے, جناب سیدہ کی طرف ہے, تو ان کو اللہ نے شرف بخشا ہے, ٹھیک ہے, اور ان کے لیے خمس خداوند عالم نے رکھا ہے, بس انشاءاللہ. اور خمس کیا ہوتا ہے, خمس دیکھیے مطلب یہ اللہ نے مطلب ان کو عظمت فضیلت بخشی ہے. خمس ہوتا ہے یعنی اپنی پارٹنرشپ, یعنی جب ہم خمس نکالتے ہیں تو مطلب کہ اپنا 5واں حصہ نکالتے ہیں, یعنی ہم سادات وغیرہ کو اپنا حصہ دیتے ہیں. جبکہ زکوٰۃ کیا ہے, زکوٰۃ کہتے ہیں کہ ہاتھ کی میل ہوتی ہے. زکوٰۃ جو کیا ہے انسان کے جو میل ہو, انسان کے جو کاروبار ہوتا ہے, انسان کے جو مال ہوتا ہے, اس کے جو صدقہ سمجھ لیجئے, اس کا جو آپ یعنی اضافی وہ ہوتا ہے نا, اس کو میل کہہ لیجئے کہ وہ ہے.
اور یہ چیز جو کہ ہے سادات، چونکہ اللہ نے ان کو فضیلت دی ہے لہذا وہ اس کو نہیں لیتے ہیں، بلکہ سادات کو آپ یہ سب چیزیں نہ دیں، بلکہ اپنا پارٹنر بنا کے رکھیے، یہ شریعت چاہتی ہے اور یہ ضروریت رسول اللہ کا بہرحال احترام ہے۔ مسئلہ نمبر 559، لا باس بان یؤتی الہاشمی غیر الزکوٰۃ من الصدقات الواجب اور المستحبہ۔ ہاں، یعنی زکوٰۃ سے منع کیا گیا ہاشمی کو، بس اگر ہاشمی ہے نا زکوٰۃ کے علاوہ دوسرے جو صدقات واجبہ و مستحبہ ہیں اگر اس کا استعمال کرنا چاہے، اس کو لینا چاہے تو اس میں کوئی مشکل نہیں ہے۔ وہ ان کان مطلقاً، گرچہ یہ جو دوسرے صدقات واجبہ و مستحبہ ہیں یہ کیا ہے، یہ غیر ہاشمی ہی کیوں نہ نکال رہا ہو، پھر بھی سادات چاہے تو اس کو ہاشمی یوز کر سکتا ہے۔ وَلَحْوَةُ الْأَوْلَىٰ أَن لَّا يُؤْتِيَ مِنَ الصَّدَقَاتِ، بلکہ احتیاط اولا یہ ہے کہ ہاشمی غیر ہاشمی کے واجب صدقے کو بھی نہیں لے سکتا، جیسے مظالم والکفارات، ٹھیک ہے، جو مثلا کیا ہے کفارہ وغیرہ نکلتا ہے، ٹھیک ہے، یا دیت وغیرہ ہوتی ہے، دیت وغیرہ کا جو مال ہے اور ظلم کرنے کے بعد جو مال نکلتا ہے، یہ سب جو کیا ہے وہ نہیں لے گا، اور انشاءاللہ لا تجب قسمت الزکوٰۃ علی موارد صرفها، ٹھیک، فیجوز صرفها فی مورد واحد منها، کہہ رہے کہ واجب نہیں ہے کہ زکوٰۃ کو اس کے جتنے جو 8 موارد پڑے ہیں ان تمام موارد پہ انسان زکوٰۃ نکالنے کے بعد کیا کرے، تقسیم کرے، بلکہ کسی ایک مورد میں بھی چاہے تو انسان اپنے زکوٰۃ کے مال کو خرچ کر سکتا ہے۔ والاولی التقسیم فیما اذا کان وقت الزکوٰۃ اذا وفت الزکوٰۃ به بلا مزاحم، ہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ اولا ہے، بہتر یہ ہے کہ اگر زکوٰۃ کا مال اتنا ہے، اتنا نکلا ہے کہ اگر اس کو 8 حصے میں تقسیم کیا جائے 8 مورد میں تو ہر ایک تک پہنچ جائے گا مال، تو اس صورت میں کیا ہے زکوٰۃ کے مال کو تقسیم کرنا بہتر ہے۔ یہ بھی مسئلہ ملاحظہ فرمائے، الاولی ان لا یؤتی للفقیر من الزکوٰۃ اقل من 5 دراہم عینا او قیمتا، اولا یہ ہے، بہتر یہ ہے کہ کسی فقیر کو جب آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں تو اس فقیر کو 5 درہم سے، یا تو درہم عین ہو یا اس کی قیمت، اس سے کم جو ہے انسان ایک فقیر کو بطور زکوٰۃ نہ دے۔ ولا باس بإعطاء الزائد، ہاں اس سے زیادہ اگر دینا چاہے تو اس میں کوئی مشکل نہیں، لیکن اس سے کم نہیں دے سکتے۔ بل یجوز ان یؤتی ما یفی بمعونت و معونت عائلۃ سنہ واحدہ، بلکہ بہتر ہے، جائز ہے کہ اگر کوئی چاہے تو کسی ایک ہی فقیر کو اس کے اور اس کے سال بھر کے، اس کے اور اس کی فیملی کو پورے سال بھر کا خرچہ چاہے تو انسان دے سکتا ہے۔ ولا یجوز ان یؤتی اکثر من ذلک دفعۃ واحدۃ، ہاں دفعہ واحدہ میں، ایک مرتبہ میں جائز نہیں ہے کہ اس سے زیادہ انسان جو کیا کرے اس کو دے، ٹھیک ہے۔ واما اذا اوتی تدریجا حتى بلغ مقدار موت سنتين نفسه وعائلته لم يجوز اعطاء زائد الیہ بلا اشکال۔ واضح انشاءاللہ کہ اگر کسی ایک فقیر کو، احتیاط یہ ہے کہ 1 سال سے زیادہ کا خرچہ نہ دیا جائے زکوٰۃ کے طور پر، ٹھیک ہے، لیکن دفعتاً، ٹھیک ہے، لیکن اگر کسی ایک فقیر کو تدریجاً انسان دے رہا ہے، تھوڑا تھوڑا کر کے دے رہا ہے، تو اس صورت میں اگر اس کو تدریجاً ہر مہینے یا ہر ہفتے دیتے دیتے اس کے پاس اتنا مال ہو گیا جمع اس فقیر کے پاس کہ جو اس کے اور اس کے اہل و عیال کے لیے سال بھر کا خرچہ ہو گیا ہے، تو پھر اس کے بعد اس کو دینا یہ تو بلا اشکال، بلا خلاف جو ہے کیا ہے جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب آپ نے اس کو سال بھر کا اس کے گھر والوں کا خرچہ دے دیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے کہ اب وہ فقیر نہیں رہا، بلکہ عنوان فقر جو ہے کہ اس سے سلب ہو گیا ہے، اب وہ غنی ہو گیا ہے، اور جب وہ غنی ہو گیا ہے تو غنی کو آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے ہیں۔ اور انشاءاللہ تو یہ بات دھیان میں رہے، اگر دفعہ واحدہ دے رہے ہیں تو سال بھر یا اس سے زیادہ دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اگر تدریجاً دے رہے ہیں تو ہاں احتیاط کا تقاضا یہ کہ دفعہ واحدہ میں سال بھر سے زیادہ نہ دیں، اور انشاءاللہ، لیکن دینے میں کوئی مشکل نہیں ہے، خلاف احتیاط آپ عمل انجام دیں گے یہ۔ لیکن اگر کسی کو تدریجاً آپ زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو اگر تدریجاً دیتے دیتے اس کے پاس اتنا جمع ہو گیا ہے کہ جو سال بھر تک کے لیے کافی اس کی فیملی کے لیے، تو پھر 1 دینار یا 1 پیسہ بھی اس سے اضافی نہیں دے سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب 1 سال کا اس کے پاس جمع ہو گیا تو اب وہ فقیر ہی نہیں رہا، اور زکوٰۃ فقیر کو ہی دی جاتی ہے۔ زکوٰۃ الفطر آیاتی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔